کون سی ہے؟ فرماتے ہیں حضرت کی مجلس میں کسی نے کہا کہ سمندر سخت ہے، کسی نے کہا پہاڑ سخت ہے، کسی نے کہا آسمان سخت ہے، کسی نے کہا زمین سخت ہے۔ حضرت نے آہستہ ہو کر کہا سب سے زیادہ سخت انسان کا دل ہے۔ اذان ہوتی ہے درخت اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اذان ہوتی ہے پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے سارے چرند پرند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انسان نماز کو نہیں آتا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ موٹی موٹی بات ہے، اب گہرائی میں اگر معلوم ہوتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، سارے لوگ اللہ کی تسبیح میں ہیں۔ مسلمان کدھر ہے؟ کوئی دکان میں، کوئی مکان میں، کوئی گھومنے میں، کوئی سو رہا ہے، کوئی نمازی کو بھول گیا، کوئی سجدے میں جا کے ایک ایمان والا ہمارا بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سجدے میں جا کے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحانہ ربی اللہ۔ پوری زندگی نماز سیکھا نہیں، سجدے میں جا کے کیا پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی دوستوں، آج ہمارے نمازوں میں بھی کمی ہے، کسی کی نماز بنی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے صحابہ نے فرشتوں کو اتار لیا آسمان سے۔ آج ہماری 2 رکعت نماز میں گھر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، روزی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دکان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، بچوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، بیوی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ بھائیو بزرگو دوستو، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ایمان کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ جو بندہ دل کی شوق سے بیٹھتا ہے، عمل کی نیت سے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے ہدایت سے نوازتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی یہ ہے مرنے کے بعد سیدھا جنت کو جائے، کوئی سوال جواب نہیں۔ اور ہدایت خریدی نہیں جاتی، دکانوں میں نہیں ملے گی، کسی اللہ والوں کے پاس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہدایت نبی کے پاس بھی نہیں تھی، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نبی کے پاس بھی ہدایت، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے محروم فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے دین سے اتنی سخت نفرت تھی، اتنی سخت نفرت تھی، بہت کوششوں کرنے کے بعد دین مٹانی۔ لوگ بڑھتے ہیں، اب عرب والوں نے میٹنگ لگائی، کمیٹی لگائی، مشورہ کیا کہ اب کیا جائے، دین سے روکا جا رہا ہے، صحابہ کو مارا جا رہا ہے، صحابہ کو تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن یہ دین سے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اب فرمانے لگے یہ کام کیا جائے، نعوذ باللہ جس نبی نے دین لایا اسی کو اڑا دیا جائے، اسی کو مشورہ ہو گیا کمیٹی۔ سارے بڑے بڑے لوگ، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے لوگ، طاقتور، سب لوگ جمع ہیں۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، بھائی جاؤ، کیا ہو گئے؟ اللہ ہدایت دینے پر آئے تو کیسے دیتے ہیں یہ سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عمر ہمت سے کھڑے ہو گئے، معمولی بات نہیں، اللہ کے نبی کو کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے اپنی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، میں جاؤں۔ سب نے آواز لگائی آپ ہی یہ کام کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کو ہمت نہیں ہے۔ نکلتے گئے، راستے میں گئے، پتا چلا کہ کسی صحابی نے ملاقات کی کہ کہاں عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ فلاں فلاں ماجرا ہے، فلاں فلاں قصہ ہے، اور انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بڑا قصہ ہے، اپنے گھر کی خبر لو۔ گھر گئے، بہن نے بھی ایمان لا لیا تھا، بہنوں نے بھی ایمان لا لیا تھا۔ حضرت عمر اتنا مارا، خون نکلنے لگا، تماچے مارنے لگے، آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی، ہمت والی تھی۔ انہوں نے کہا عمر ہم کو دین کے خاطر اتنا ستایا جا رہا ہے، ہم نے حق دین پر ہم ایمان لائے ہیں، اس پر ہم کو ستایا جا رہا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، سچے نبی پر ایمان لاتے ہیں، دین پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر ہماری گردن بھی نکل گئی تو ہم اس دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، تم کو جو چاہے کر لینا۔ انہوں نے غصے سے ہٹایا تو قرآن کا ایک کاغذ سامنے آیا، قرآن کلام پاک۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی اتنی تاثیر ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل کو نرم کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سامنے آ کے قرآن کا ایک کاغذ پڑ گیا، فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ ان کی بہن کہنے لگی یہی کلام ہے،
یہی اللہ پر ایمان لاتے ہیں. نبی نے یہی ہم کو سمجھا رہے ہیں. حضرت عمر نے کاغذ اٹھانے کی کوشش کی, ان کی بہن نے کہا نہیں آپ تم ناپاک ہو, پہلے غسل کر کے آؤ. فرماتے ہیں ان کے سامنے پڑھا گیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, آیتیں پڑھتے گئے. فرماتے ہیں مفسرین نے حضرت عمر کے دل میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا نور ڈالا, دل میں نور اترا, آنکھوں سے آنسو